حج پہ جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا. تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. اور سن کبرا البیہقی میں الفاظ ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا. سنن نسائی کی حدیث نمبر 3003 اور دوسرے نسخے کے مطابق 3009 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے جو چھپی ہے اس میں 3003 نمبر ہے، اور وہابیوں کی ایپ اسلام 360 اس میں 3009 نمبر ہے سنن نسائی کی روایت کا، جس روایت کو پیش کر کے مرزا جیلمی اور اس طرح کے دیگر جو نیم روافظ اور روافظ ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور وہ روایت یہ ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوم عرفہ حج کے موقع پر جب دیکھا کہ تلبیہ کی آواز نہیں آ رہی تو پوچھا کہ تلبیہ کی آواز کیوں نہیں آ رہی، تو بتایا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے لوگ تلبیہ نہیں کہہ رہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ترک السنۃ، انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے علی کے بغض کی وجہ سے، یعنی یوم عرفہ کو تلبیہ نہیں کہہ رہے تو یہ انہوں نے تلبیہ چھوڑا ہے سنت رسول علی کے بغض کی وجہ سے. اب یہ جو روایت ہے اس روایت کے اوپر سند کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے جو کلام ہے وہ انشاءاللہ تعالی حقائق اور دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. سب سے پہلے جب ہم اس روایت کی اسنادی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو اس روایت کے اندر ایک راوی ہے خالد بن مخلد القطوانی. خالد بن مخلد القطوانی محدثین کے ہاں اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ امام ابن ابی حاتم الجرح و تعدیل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 349 پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا خالد بن مخلد القطوانی کے بارے میں، فقال له احادیث مناکیر، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ جو خالد بن مخلد القطوانی ہے یہ منکر حدیثیں بیان کرتا تھا، منکر روایات بیان کرتا تھا. اور یہ تقریب و تہذیب ہے، امام ابن حجر عسقلانی خالد بن مخلد القطوانی کا ترجمہ اس میں 1682 ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں صدوقن یا تشیع، صدوق تھا لیکن شیعہ راوی تھا. اور یہ تیسری کتاب ہے امام محمد بن سعد کی الطبقات الکبریٰ، اور اس میں امام محمد بن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 553 پہ خالد بن مخلد القطوانی کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَقَانَتْ عِنْدَهُ أَحَادِيثٌ عَنْ رِجَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. یہ خالد بن مخلد القطوانی جو اس حدیث کا راوی ہے اس کے پاس اہل مدینہ کی روایات بھی تھی. وَقَانَ مُتَشَيِّعًا، اور یہ تھا شیعہ. توفیہ بالکوفۃ فی النصف من المحرم سنہ 13 و 200 فی خلافت المامون، مامون کے دور حکومت میں یہ محرم کے نصف میں 213 ہجری کو کوفہ میں فوت ہوا. وَقَانَ مُنْكَرَ الْحَدِيثِ فِي التَّشَيُّعِ مُفْرِطًا، یہ منکر الحدیث تھا اور تشیع میں بہت زیادہ جو ہے وہ شیعیت میں آگے بڑھ جانے والا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا. وَقَتَبُوا عَنْهُ ضرورتاً، اور محدثین اور ائمہ نے اس کی روایات کو ضرورتاً لکھا ہے. باقی یہ راوی جو ہے وہ پکا شیعہ تھا اور مفرطاً فی التشیع مفرطاً، تشیع میں افراد کرنے والا تھا. اور امام ابن رجب حنبلی شرح علل ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614 پہ خالد بن مخلد القطوانی کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے اس میں لکھتے ہیں ذکر الغلابی فی تاریخہ قال القطوانی یوخذ عنہ مشایخہ المدینہ وابن بلال فقط یرید سلیمان بن بلال، یعنی بہذا انہ لا یوخذ عنہ الا حدیث عن اہل المدینہ.
کہ امام غلابی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ خالد بن مخلد القطوانی جو احادیث اہل مدینہ سے روایت کرے وہ تو اس کی احادیث کو لیا جائے گا، اہل مدینہ کے علاوہ اس کی احادیث کو نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ جو سنن نسائی کے اندر 3003 اور دوسرے نسخے کے مطابق 3009 نمبر جو روایت ہے، اس روایت کا جو راوی ہے وہ خالد بن مخلد القطوانی ہے، اور خالد بن مخلد القطوانی چونکہ کوفی ہے اور یہ جو روایت اس نے لی ہے یہ روایت اہل مدینہ سے بھی نہیں ہے، لہذا یہ روایت خالد بن مخلد القطوانی کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف روایت ہے۔ اور یہ اس کے اوپر ایک بہت سخت جرح اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ تشیع میں مفرط تھا، تشیع میں غلو کرنے والا تھا، اور شیعہ راوی جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف کوئی بات بیان کرتا ہے جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر تعریض ہو یا ان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ اس نے روایت کی ہو، تو ہمارے ائمہ، ہمارے اکابرین محدثین اور فقہا اپنی کتابوں میں باقاعدہ انہوں نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جب شیعہ راوی صحابہ کرام کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ بیان کرے گا، کوئی بات روایت کرے گا، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی نے اپنی کتاب المدخل الی علم سنن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241 پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ علامہ استوائی کی کتاب ہے کتاب الاعتقاد، اس کے صفحہ نمبر 190 پہ موجود ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اس بات کے راوی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب راویوں سے روایت لینے کے حوالے سے تذکرہ کیا تو فرمایا ممن کان عادلا فی ہواہ الا الشیعہ، کوئی بھی بدعتی راوی ہو جب وہ عادل ہو تو اس کی روایت، اس سے روایت لے لو، الا الشیعہ، مگر شیعہ سے روایت نہیں لینی۔ فإن اصل عقدہم تضلیل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس کا اصل عقیدہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گمراہ قرار دینا ہے، ان کو بدعتی قرار دینا، ان کو فاسق و فاجر قرار دینا اور ان کو گناہگار قرار دینا ہے، چونکہ شیعہ کا اصل عقیدہ ہی یہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی جو اہل بدعت اور اہل ہوا ہیں جب وہ عادل ہو، جھوٹا نہ ہو اور اس قسم کے اس کے اندر کوئی باقی دوسری خرابی نہ پائی جاتی ہو، تو فرماتے اس سے روایت لے لو، لیکن شیعہ سے روایت نہیں لینی، کیونکہ شیعہ جو ہے اس کا اصل عقیدہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ گمراہ قرار دینا ہے۔ اور اسی طرح امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام مجتہد مطلق ہے، ان سے امام بہقی نے المدخل الی علم سنن میں، اور یہ امام بہقی کی دوسری کتاب ہے السنن الکبریٰ للبہقی، اس میں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے جھوٹے دیکھے ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، لیکن رافضی سب سے بڑھ کر خدا پہ جھوٹ باندھنے والے۔ تو جو شیعہ اور رافضی راوی ہے ہمارے ائمہ محدثین کے ہاں، اس کی بالخصوص وہ روایت جو اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کی ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا محدثین کے اصول کے مطابق خالد بن مخلد القطوانی کی یہ روایت جو کہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جس میں یہ ذکر مذکور ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے چھوڑ دیا، یہ روایت ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر درایتاً جب ہم اس کو دیکھتے ہیں درایت اور عقل کے اعتبار سے اور دیگر دلائل کو سامنے رکھ کر، تو یہ روایت بالکل جو ہے وہ مردود قرار پاتی ہے۔ وہ اس طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کو اگر حضرت علی سے بغض تھا تو حضرت علی کے بغض میں انہوں نے حضرت علی کی سنت کو چھوڑنا تھا یا رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تلبیہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا حضرت علی کی سنت ہے؟ تلبیہ کہنا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تو حضرت علی کی دشمنی اور ان کے بغض میں وہ رسول اللہ کی سنت کو کیوں چھوڑیں گے؟ یا تو یہ نہ کہ حضرت علی کی سنت ہو، اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میدان عرفات میں عرفہ کے دن 9 ذو الحجہ کو تلبیہ کہنا کیا یہ متفق علیہ سنت ہے؟ ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یا اس مسئلہ میں صحابہ اکرام کا جو اختلاف موجود تھا؟ اس سلسلہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری مسلم کے استاد، اپنی کتاب المصنف میں ایک پورا چیپٹر قائم کرتے ہیں فی التکبیر فی یوم عرفہ افضل اب التلبیہ،
یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ کو تکبیر کہنا افضل ہے یا کہ تلبیہ کہنا افضل ہے؟ اور اس میں پہلی روایت 15301 لے کے آئے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یوم عرفہ کے تلبیہ کا ذکر کیا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا التکبیر احب الیہ، یوم عرفہ کو یعنی 9 ذو الحجہ کو تکبیر کہنا زیادہ افضل ہے، مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ تکبیر کہنا زیادہ افضل ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت سارے مسائل میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب سنت کے حریص تھے وہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ سے انہوں نے مسائل اس بنیاد پہ پوچھے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلہ میں سنت کیا ہے۔ ایک مسئلہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 594 پہ لے کے آئے کہ امام ابن حجر ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو مکہ شریف انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسئلہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس موقع پر کہاں نماز ادا فرمائی تھی؟ اب یہ مسئلہ بھی صحابہ کرام کے درمیان اختلافی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف الگ الگ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 397 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز ادا کی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف تو لے گئے ہیں، حدیث نمبر صحیح بخاری کی 398، حضور اندر تشریف تو لے گئے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا نہیں فرمائی۔ اب یہ دونوں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ظاہر ہے کہ ان کی معلومات کی بنیاد کے اوپر تھا، جن تک جو نا وہ روایات اور احادیث پہنچی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پہنچا انہوں نے کہہ دیا کہ پڑھی، اور جن تک نہیں پہنچا انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھی۔ اب یہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کہاں نماز پڑھنی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی، تو حضرت امیر معاویہ نے وہاں نماز ادا کی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، حضور فرض نماز کے بعد کس طریقے سے ذکر کرتے تھے اور ذکر کے کلمات کیا ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ 844، 6615 اور 6473 یہ 3 طرق اس کے صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے بھیجا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھ کے بھیجا کہ یہ حضور کی سنت ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جو غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب وفد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امیر معاویہ لوگوں کو حکم دے رہے تھے کہ لوگوں نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ تو سنتوں کے حریص تھے، اور وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے اندر کہاں نماز پڑھی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ کون سے اذکار کیا کرتے تھے۔ تو جب ان تک یہ بات پہنچ گئی ہوتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے تو وہ اس کو ترک کیسے کر سکتے تھے؟ اور پھر نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی کے بغض میں، نعوذ باللہ تعالیٰ کیا وہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے؟ اگر اسی طرح کی کمزور روایتوں سے اس طرح کی چیزیں ثابت کرنی، ہم کہتے ہیں اگر کمزور روایت پیش کر کے تم صحابہ کے اختلافات اور ان کی دشمنی آپس میں ثابت کر سکتے ہو تو پھر ہم اگر کوئی پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے۔
ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا یہ ہے کہ کمزور بھی ہو روایت لیکن وہ اصول کے مطابق ہو، جیسے صحابہ کی آپس میں محبت اور ان کی الفت اور مودت ثابت ہوتی ہو، ہم وہ کمزور بھی پیش کریں گے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبات کا دفاع کیا جائے اور ان کی عظمت کو واضح کیا جائے۔ اس سلسلہ میں ایک روایت میں آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فضائل الصحابہ سے پیش کروں گا۔ اس کا ایک راوی محمد بن یونس القدیمی جو کہ امام احمد بن حنبل کا استاذ ہے، وہ راوی کمزور ہے، اس کے اوپر محدثین کی بڑی جروحات ہیں۔ البتہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک محمد بن یونس القدیمی وہ حسن الحدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، 1155 نمبر 1155 نمبر حدیث ہے فضائل الصحابہ میں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ جاء رجل الی معاویہ فسألہ عن مسئلۃ، ایک مسئلہ حضرت امیر معاویہ سے آ کے پوچھا تو حضرت معاویہ نے کہا سل عنہا علی بن ابی طالب، جاؤ یہ مسئلہ حضرت علی سے جا کے پوچھو۔ تو اس نے کہا فرمایا فہو اعلم، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ فقال یا امیر المومنین جوابک فیہا احب الی من جواب علی، اس نے کہا اے امیر المومنین علی کے جواب سے آپ کا جواب مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضرت معاویہ نے جواب دیا، فرمایا بئس ما قلتا، تو نے بڑا بری بات کی ہے، بڑی بری بات تم نے کی ہے۔ وَلُئِمَ مَا جِئْتَ بِهِ قَدْ كَرِهْتَ رَجُلًا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَغُرُّهُ الْعِلْمَ غَرًّا، تو اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی ترغیب دیتے تھے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کون علی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ تو اس شخص کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ وہ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے علی سے جا کے مسئلہ پوچھو، تو وہ تو لوگوں کو جب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، وہ علی کی دشمنی میں اور علی کے بغض میں سنت کو ترک کریں گے نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور پھر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 139 پہ ایک روایت نقل کی کہ لما جاء خبر قتل علی الی معاویہ جعل یبکی، حضرت معاویہ تک جب حضرت مولا علی کی شہادت کی خبر پہنچی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روئے۔ فقال له امرأته، تو ان کی بیوی نے ان سے کہا اتبکی وقد قاتلتہ، آپ رو رہے ہیں حالانکہ آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے۔ فقال ویحکی انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، فرمایا خرابی ہے تیرے لیے، افسوس ہے تجھ پر، تمہیں نہیں پتا کہ لوگ کیا کھو بیٹھے ہیں، لوگ فضل، فقہ اور علم کو کھو بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ان کا بیان ہے اور ان کے جو تاثرات ہیں، اور یہ تاریخ مدینہ دمشق تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 59 ہے اور صفحہ نمبر 132 پہ حافظ ابن عساکر اس روایت کو لے کے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے کہ ابو مسلم خولانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا انت تنازع علی ام انت مثلہ، معاویہ آپ علی کے ساتھ نزاع کر رہے ہیں، کیا آپ علی کی مثل ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ انی لعالم ان علی افضل منی، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہیں، وَأَنَّهُ لَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور وہ خلافت کے بھی مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان جو کہ میرے چچا کے بیٹے ہیں ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، میں قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں، نہ تو میں اپنے آپ کو علی کے برابر سمجھتا ہوں، نہ اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھتا ہوں، بلکہ وہ مجھ سے افضل ہیں اور زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، لیکن ہمارا اختلاف جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص میں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو مولا علی کی عظمت کے معترف ہیں، ان کی شان کے معترف ہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
علی کے بغض کی وجہ سے ترک کر دیا۔ اس روایت کا راوی خالد بن مخلد القطوانی، محدثین کے ہاں اس کے اوپر جروحات ہیں، منکر حدیث روایت کرتا تھا، اور خالد بن مخلد القطوانی شیعہ راوی ہے، شیعہ راوی، اس کے تشریحوں کے اوپر میں حوالہ جات پیش کر چکا ہوں، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے بیانات پیش کر چکا ہوں کہ شیعہ راوی جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی ایسی سٹیٹمنٹ روایت کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو اپنا موقف ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کسی نے آ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ حضرت معاویہ وہ ایک وتر پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ باب قائم کر کے اس میں روایات اور احادیث کو لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعہ فإنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کو چھوڑ دو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور 3764 اور 3765 کے اندر الفاظ ہیں انہ فقیہ، معاویہ کو چھوڑ دو وہ فقیہ ہیں، وہ تو ان کی عظمت و شان کے معترف ہیں۔ اور اسی حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ اپنی کتاب مسند الشافعی میں صفحہ نمبر 86 پہ لے کے آئے، اس میں الفاظ ہیں فقال اصابا اے بنیا لیس احد منا عالم من معاویہ، کہا ہے بیٹے انہوں نے درست کیا کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، لیس احد منا اعلم من معاویہ ہی واحدہ او خمس او سبع الی اکثر من ذلک الوتر ما شاء، وتر ایک بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے، جو کوئی چاہے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو خود حضرت امیر معاویہ کی عظمت و شان کے، ان کے فقیہ ہونے کے، ان کے صحابی رسول ہونے کے اور ان کے عالم ہونے کے معترف ہیں۔ وہ حضرت معاویہ کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کو اور سنت کو چھوڑ دی، جبکہ تلبیہ جو ہے وہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان مختلف ہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرفہ کے روز تکبیر کہنے کو زیادہ اچھا اور بہتر اور پسندیدہ اور افضل قرار دیتے ہیں، وہ تلبیہ کی بجائے تکبیر کو مستحب اور بہتر جانتے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بیان انہوں نے جو دیا، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 267 پر اس کو بیان کیا کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من امیرکم ھذا، میں نے تمہارے اس امیر سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ کسی کی نماز نہیں دیکھی۔ یعنی حضرت امیر معاویہ یعنی معاویہ تھا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سنت کے اس قدر حریص اور سنت کے پابند تھے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے مشابہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کی نماز نہیں دیکھی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو سنت کے پابند، سنت کے حریص ہیں اس قدر کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3766 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں، انکم لتصلون صلاۃ لقد صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما رأیناہ یصلیھا، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونے کے باوجود، حضور کی صحبت اختیار کرنے کے باوجود کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا یعنی رکعتین بعد العصر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو سنت کا وہ اس قدر خیال کرتے تھے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متعدد مقامات پہ احادیث اور روایات موجود ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سنت کی ترغیب دیتے ہیں۔ مثلا ایک موقع پر یوم عاشوراء کے روزے کا اختلاف ہوا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2003 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر جب مدینہ شریف گیا تو وہاں منبر پہ آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ یا اہل المدینہ این علماؤکم، اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر گئے، تم اس مسئلہ میں اختلاف کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول،
ہاذا یوم عاشورہ، میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کو فرض قرار نہیں دیا گیا، وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزہ رکھتا ہوں، فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، اس میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے میں نے سنا۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سال جب مدینہ شریف گئے تو وہاں ممبر پہ آپ نے خطبہ دیا اور علماء کو مخاطب ہو کے فرمایا این علماؤکم یا اہل المدینہ، اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر ہیں؟ اور ان کے حارث کے پاس ایک بالوں کا جوڑا تھا، ایک بالوں کا گچھا تھا حارث کے پاس، یا بعض روایتوں میں یہ کہ حضرت معاویہ نے اپنی آستین سے بالوں کا وہ گچھا نکالا اور کہا کہ یہ کیا ہے، تمہارے علماء کدھر گئے؟ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل ہلاک ہوئے تھے۔ وہ کیا تھا کہ وہ کسی کا جوڑا تھا جو عورتیں بالوں کے ساتھ بال ملا کے اس کو بالوں کو زیادہ کرتی ہیں، تو اس کو چونکہ ناپسند کیا گیا اور یہ ممنوع ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کو خطاب کیا اور کہا کہ تمہارے علماء کدھر گئے ہیں، ان کو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ شریعت میں منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحمد تعالیٰ وہ سنت کے پابند تھے، سنت کے حریص تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنتوں کو پوچھ کے وہ عمل کرتے تھے۔ یہ جو روایت ہے یہ خالد بن مخلد القطوانی کی، یہ روایت ہرگز درست اور صحیح نہیں، نہ روایت کے اعتبار سے درست ہے نہ درایت کے اعتبار سے درست ہے۔ سند کے اوپر بھی بحمد تعالیٰ میں نے حوالہ جات محدثین کے پیش کر دیے۔ یہ خالد بن مخلد القطوانی شیعہ راوی ہے، اور اس شیعہ راوی کی روایت حضرت امیر معاویہ کے خلاف کبھی بھی حجت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔